اور حج کی فضیلت تو سب پر عیاں ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اسلام کیا ہے تو آپ نے شہادتین کا اقرار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے، ساتھ میں بتایا کہ حج من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو ادھر جانے کی اپنی صحت اور مال کے اعتبار سے استطاعت رکھتا ہوں، اور سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ صحابی نے عرض کی کہ ہر سال فرض ہے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر بعد میں جب 2-3 مرتبہ انہوں نے پوچھا، کہا اگر میں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ کے کہنے سے بھی چیزیں لازمی ہو جاتی ہیں۔ اس میں بھی سنت کی اتباع کا درس ہے، اور اس میں یہ بھی معلوم چلا دین میں خواہ خواہ جو ہے سوالات کرتے رہنا، پیچیدگی اختیار نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ایسی چیز تمہارے اوپر جو ہے فرض کر دی جائے اللہ کی طرف سے، پھر تم ادا بھی نہ کر سکو، تو اس میں جو ہے کافی انسان کو تھکن کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ جس کے اوپر فرض ہو وہ ادا کرے، بعد میں جو وہ کرے تو اس کے لیے نفلیہ ہوگا، اور اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں جو ہے، بلکہ مسند احمد میں روایت ہے، تعجلوا الی الحج، یعنی فرض حج کے لیے جلدی کیا کرو، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہو جائے اس کے ساتھ، پھر وہ چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکے، مال تھا، فرصت بھی تھی، بعد میں جاؤں گا دوسرے ضروری اہم کام سمجھتے ہوئے، اور پھر وہ نہ کر سکے، بعد میں پریشان ہو، تو اسی وقت ادا کرنا چاہیے۔ اس کی کتنے فضائل ہیں، جو حج اللہ کے یہاں قابل قبول ہو تو اس کی جنت کے سوا کوئی جزا نہیں۔ دوسری حدیث میں ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں نے اس کو بھی جنا ہو، بالکل گناہوں سے پاک، لیکن وہ حج جو قبول ہو، جو سنت کے مطابق ہو، اللہ کے لیے اخلاص جس میں اپنایا گیا ہو، اور جو حج ہے، ذوالحج ہے، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید، عبادت، اور لوگوں کے بھی آپس کے معاملات، تقویٰ، ذاتی اصلاح کے کتنے اس میں سبق ہیں ہمارے لیے۔ سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کفن جیسا انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے کہ موت کی تیاری کرے، میدان حشر جیسا منظر ہوتا ہے کہ سب اللہ کے ہاں اس طرح جمع ہوں گے، اور سب اپنے رنگ نسل یہ سب بھلا کر جو ہے ایک اللہ کی توحید کا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ وہاں جا کر بھی یا بعد میں کوئی الگ الگ لوگوں کو پکار رہے ہیں، کوئی جو سیون شریف میں کلندر کو پکار رہا ہے، لوگ انٹرویو لے رہے تھے، کہا غریبوں کا یہی حج ہے، ہم سیون میں جاتے ہیں، صحیح ہے، غریبوں کا حج یہیں پر ہوتا ہے سندھ میں، سیون میں، وہیں ہم جو ہے صفا مروہ بھی کرتے ہیں، وہاں پر ہم طواف بھی کرتے ہیں۔ کتنی بڑی محرومی ہے، یہ مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو مشرکین بھی جو طواف اور دیگر جو عبادات ہیں وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے تھے، پھر غیروں کو، اپنے اولیاء صالحین کو یا جن کے بت بنائے ہوئے تھے ان کو وہ شریک کرتے تھے، یہی تو شرک تھا ان کا جس سے روکا گیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج میں ہی فرماتا ہے کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، یعنی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، جو اوثان ہیں ان کی گندگی سے بچو۔ اوثان کیا ہے؟ وثن کی جمع ہے۔ اس میں بڑا اہم نقطہ ہے، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ شرک جو ہے صرف بتوں کی عبادت کا نام ہے، اور یہ جو قبر، مزار، نبی ولی ان کو پکارنا، ان کو مدد کے لیے یہ شرک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وثن جو ہوتا ہے وہ صنم سے الگ ہوتا ہے، صنم ایک بت ہوتا ہے، اور وثن ہوتا ہے کوئی بھی چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ اس کا مطلب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ بھی اگر وہی معاملہ کرو جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے عبادت والا، تو تم کہو نہ کہو تم نے اس کو وثن بنا دیا ہے، تم نے اس کو بت بنا دیا ہے، شریک کر لیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو وثن کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات اور گواہی سے بچو۔ جھوٹی بات اور گواہی میں سب سے بڑی اور بری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا۔ اس بارے میں تفسیر بھی موجود ہے صحابہ کرام سے کہ یہاں پر قول الزور سے مراد کیا ہے۔ ایک تو جھوٹی گواہی دینا ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، اور سب سے بڑی جھوٹی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنا، اللہ نے فلاں کو وسیلہ بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو وسیلہ نہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے حکم دیا مجھ سے ڈائریکٹ دعا کرو میں قبول کروں گا۔ آگے فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اللہ کے لیے ایک طرف توحید والے بن جاؤ بغیر شرک کیے ہوئے۔ یعنی صحابہ کرام سے روایت ہے کہ کان الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کان الناس یحجون وہم مشرکون، کہ لوگ قریش والے عرب جو تھے حج بھی کرتے تھے پھر بھی شرک کرتے تھے، یعنی شرک کے ساتھ حج کر رہے ہوتے تھے جو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح ہم بتاتے ہیں کلمہ پڑھ کے بھی آپ شرک کریں گے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ،
اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کے بھی شرک کرتے ہیں، تو یہ غلط فہمی دور کر دیں کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں تو یہ شرک تھوڑی کر سکتے، آپ مسلمانوں کو جو ہے شرک کرنے والا ثابت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شرک تو کوئی بھی کرے، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ شرک ہے یا نہیں۔ تو پھر چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے، 18 اولو العزم جو ہے جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر کر کے سورہ انعام میں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل ہیں ان کو فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو گیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ جو ہے کلمہ پڑھو اور پھر چاہے نبیوں ولیوں کو پکارو، غیروں کی عبادت کرو، حج والے جتنے اعمال ہیں یہ تو غیروں کے لیے کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، وہاں ان کے نام کے جانور بھی چھوڑتے ہیں، ان کو ان کے نام پر ذبح بھی کرتے ہیں، نظر نیاز منتیں، اور جس طرح حجر اسود کو چوما جاتا ہے جو سنت سے ثابت ہے، ان کے جو ہے درگاہوں کو، ان کی چوکھٹ کو، ان کی چادر چڑھاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، منتیں باندھتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، ساری چیزیں وہ حج والے اعمال تو ان کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ کے لیے اس کی رضا کے لیے جو ہے اپنے بال لوگ مڈاتے ہیں یا ان کے لیے بال مڈاتے ہیں یا چوٹی چھوڑتے ہیں کہ فلاں پیر کا یہ مجاور ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کے گھر کو پاک کیا جاتا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے بنایا، اللہ نے کیا فرمایا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو پاک صاف رکھو، کن کے لیے؟ جو اعتکاف کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں میرے گھر کا۔ یہ تو ان کے جو ہے مورچل چل رہے ہوتے ہیں اور جو ہے دودھ سے جو ہے قبروں کو دھو رہے ہوتے ہیں عرق گلاب سے، اور ان کے سالانہ اور ماہانہ عرس وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ تو بالکل مشابہت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں غیروں کو شرک کرنے کی۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ ذوالحج کے فضائل ہوں، حج کے فضائل ہوں، عید الاضحیٰ کی قربانی ہوں، یہ کوئی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان شرک کی آلودگی اور گندگی سے اپنے آپ کو پاک نہ کرے۔ اسی لیے آپ ہمیں پائیں گے، اور جو صحیح منہج پر چلتے ہیں سنت کے اور سلف صالحین کے، وہ ہمیشہ کوئی بھی سیزن اور موسم ہو، کوئی بھی جو ہے مناسبت ہو، وہ توحید بیان کرتے ہیں، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، ممبر پہ ہو، سیاسی جو ہے الٹ پھیر ہو رہی ہو، ملک میں جنگی حالات ہوں، وہ توحید بیان کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں جب تک توحید کے جانب لوٹ کر نہیں آؤ گے تمہارے حالات بہتر نہیں ہوں گے، اور جو ہے آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے گی، اس کی جانب سے مدد نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بغیر ترقی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ہی آیت کو میں پڑھ رہا ہوں، کتنے عظیم اس میں باتیں ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، سورہ حج میں ہی ہے، تو وہ آسمان سے گر گیا۔ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، تو پرندوں نے اسے اچک لیا۔ وَتَهْوِي بِالرِّيحِ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یہاں ہوا نے اٹھا کے دور جگہ پر اسے پھینک دیا۔ یعنی ترقی نہیں ہو سکتی شرک کے ساتھ، شرک بھی آپ اپنائیں اور چاہیں کہ مسلمان امت کو جو ہے ترقی مل جائے، نہیں، تنزلی ملے گی، اٹھ کر دور جا کے گر پڑے گا انسان، جیسے پرندے اچک کے لے جائیں یا ہوا سے اٹھا کر کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔